السلام علیکم دوستوں لگتا ہے افغانستان کا معاملہ پورے ریجن کے لیے ایک سردرد بن چکا ہے۔ ایک طرف استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایسی ہائی لیول میٹنگ ہونے جا رہی ہے جہاں دونوں طرف کے ٹاپ انٹیلیجنس چیف آمنے سامنے ہوں گے، اور دوسری طرف افغانستان کے اندر ٹریڈ، انسانی اور سیاسی کرائسس بڑھ کر ایک نئی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ بارڈر پر ٹینشن اپنی انتہا کو چھو رہی ہے، تجارت رکی ہوئی ہے اور دنیا بھر کے ادارے اب کھلے عام افغانستان کی پالیسیز پر سوال اٹھانا شروع کر چکے ہیں۔ تو دوستوں، آخر کیا ہو رہا ہے افغانستان میں؟ کیا استنبول کی یہ میٹنگ کچھ بدل پائے گی یا یہ بھی ایک اور نئی کنٹروورسی بننے والی ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ استنبول میں ہونے والی ٹاکس کے لیے افغان ڈیلیگیشن فائنلائز ہو گئی ہے۔ ہزاروں افغان کنٹینرز پاکستان میں پھنس گئے، UN نے اسلام کلا بارڈر پر آپریشنز روک دیے اور سعودی عرب کا انسانی مدد کا مشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں استنبول میں آج ہونے والی پاکستان افغانستان ٹاکس کی۔ دوستوں، یہ میٹنگ 6 نومبر کو یعنی آج ترکی کے شہر استنبول میں ہونے جا رہی ہے، جہاں دونوں ملکوں کے ٹاپ انٹیلیجنس اور سرکاری افسر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ افغانستان کی طرف سے اس ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے عبدالحق واسق، جو GDI کے چیف ہیں۔ ان کے ساتھ انس حقانی، رحمت اللہ نجیب، عبدالقہار بلخی، ذاکر جلالی اور سہیل شاہین بھی شامل ہوں گے۔ پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن کے سربراہ ہوں گے عاصم ملک، جو انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ یہ میٹنگ بہت عام وقت پر ہو رہی ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے کچھ مہینوں سے بارڈر ٹینشنز، کراس بارڈر اٹیکس اور الزام تراشی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پاکستان نے کئی دفعہ کہا کہ ان کے ملک پر ہونے والے حملے افغانستان سے پلان کیے جا رہے ہیں، جبکہ افغان اتھارٹیز ان الزامات کو رد کرتے رہے ہیں۔ استنبول ٹاکس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایسا فریم ورک تیار کیا جائے جو لمبی مدت کے لیے امن، بارڈر مینجمنٹ اور ریجنل اسٹیبلٹی کو انشور کر سکے۔ اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹاکس پازیٹیو ثابت ہوتی ہیں تو یہ دونوں ہمسایوں کے درمیان بڑھ رہے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف۔ 8,000 افغان کنٹینرز پاکستان میں پھنس گئے۔ جی ہاں، افغانستان کی کامرس منسٹری کے مطابق تقریباً 8,000 کنٹینرز ابھی بھی پاکستان کی پورٹس اور ٹرانزٹ پوائنٹس پر اٹکے ہوئے ہیں، اور لگ بھگ 4,000 کنٹینرز افغانستان کی سائٹ پر کلیئرنس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان نے بارڈر ٹیمپریری بند کر دیے تھے، اور یہ بندش کراس بارڈر کلیشز اور ایئر اسٹرائکس کے بعد لگائی گئی تھیں۔ اس صورتحال نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطوں پر برا اثر ڈالا ہے۔ افغان کامرس منسٹر نور الدین عزیزی نے ACCI کے ممبر سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ ٹریڈ کرائسس اب افغان اکانومی کے لیے ایک نئی مشکل بن گیا ہے۔ ٹریڈرز نے کابل سے ڈیمانڈ کی کہ پاکستان سے اس مسئلے پر فوراً بات کی جائے اور آلٹرنیٹیو روٹس جیسے ایران، ترکمنستان اور ازبکستان کے ذریعے ٹریڈ کنٹینیو رکھا جائے۔ پاکستانی رپورٹس کے مطابق اسلام آباد نے یہ بھی کہا کہ ٹریڈ روٹس دوبارہ تبھی کھولے جائیں گے جب استنبول ٹاکس میں کوئی پازیٹیو پروگریس ہوگی۔ مطلب اب سب کچھ ترکی میں ہونے والی میٹنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تیسری خبر UN کے ایک اہم قدم سے متعلق ہے۔ اسلام کلا بارڈر، جو افغانستان اور ایران کے درمیان ایک بڑا انٹری پوائنٹ ہے، وہاں پر یونائٹڈ نیشنز نے اپنے آپریشنز ٹیمپرری سسپینڈ کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ طالبان کی نئی پابندی ہے جس میں افغان عورتوں کو بارڈر پر کام کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ UN کی ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر اندریکا رتوتے نے کہا کہ اس پابندی نے فوراً آپریشنل چیلنجز پیدا کر دیے ہیں اور واپس آنے والی افغان عورتوں اور بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ یاد رہے، اسلام کلا سے اس سال تقریباً 1.2 ملین افغانز ایران سے واپس آئے ہیں، اور ان میں سے 60% سے زیادہ عورتیں اور بچیاں ہیں۔ رتوتے کا کہنا ہے کہ جب تک فیمیل سٹاف کام نہیں کرے گا، UN ان کے لیے انسانی اور عزت دار سروسز نہیں دے سکتا۔ طالبان نے 2022 میں NGOs میں عورتوں کے کام پر پابندی لگائی تھی، اور پھر UN آفیسز تک یہ بین پھیلا دیا گیا۔ ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے کہ اگر یہ پالیسی جاری رہی تو افغانستان کا ہیومینیٹیرین کرائسس اور گہرا ہو جائے گا اور ملک کی تنہائی مزید بڑھ جائے گی۔ اور اب آخری خبر، سعودی عرب کا انسانی مدد کا قدم۔ کنگ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر سعودی عرب نے ناردن افغانستان کے زلزلہ زدگان کے لیے فورن ایڈ بھیج دی ہے۔
یہ ایڈ کنگ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جس میں فوڈ، میڈیکل سامان اور ایمرجنسی شیلٹر شامل ہیں۔ بلخ پروونس کے خلم ڈسٹرکٹ میں 6.3 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس میں 27 لوگ جہاں بحق اور 900 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہزاروں گھر تباہ ہو گئے اور ٹیمپریچر گرنے کی وجہ سے لوگ کھلی ہوا میں رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ ریسکیو ٹیمز ابھی تک وہیں علاقوں میں پھنسے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ افغانستان کے لیے ایک اور بڑا انسانی چیلنج ہے، ایک ایسے وقت میں جب ملک آلریڈی اکنامک مشکلات اور لمیٹڈ ریسورسز کا سامنا کر رہا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کے افغانستان سے جڑی بڑی اپڈیٹس۔ ایک طرف ڈپلومیٹک ٹاکس اور بارڈر ٹینشنز، اور دوسری طرف انسانی بحران اور انٹرنیشنل ایڈ کا سلسلہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا استنبول ٹاک سے ریجن میں امن کی کوئی نئی امید پیدا ہوگی؟ اور کیا افغانستان اپنی کرنٹ پالیسیز کے باوجود انٹرنیشنل سپورٹ بنا پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سیف اور پاک ٹائمز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔